अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में शेख और पीरो मुर्शिद की मोहब्बत के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, एक मुरीद जब अपने आप को अपने शेख के हाथों में सुपुर्द कर देता है और उनके हर हुक्म को अल्लाह और रसूल के हुक्म की तरह ही उनको फॉलो करता है, तो वो बहुत जल्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुक़र्रब व मुहतरम बंदा बनते हुए नज़र आता है। और शेख की मोहब्बत में जो गुम हो जाता है वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फिर गुम हो जाता है, और जो आका की मोहब्बत में गुम होता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में गुम होता है। और इस तरह शेख तक जो पहुँच जाता है वो अल्लाह तक पहुँच जाता है। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल शेख की मोहब्बत के ही बारे में जानेंगे कि आखिर अल्लाह और रसूल ने शेख की मोहब्बत के बारे में और इस्लाम ने शेख की मोहब्बत के बारे में क्या क्या फ़रमाया है। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, इंसान की वजह तख्लीक जो है ये मोहब्बत है। यही सबब है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी की मोहब्बत में गिरफ़्तार रहता है। मोहब्बत के कुछ ऐसे असबाब होते हैं जो इंसान के अंदर मोहब्बत का जज्बा पैदा करते हैं। अब चाहे वो मोहब्बत और लगाव फितरी हो या अक़ली या फिर हकीकी, लेकिन अक्सर हमारी हयात ऐसी बेकार और बुरी चीज़ों के गिर्द ही घूमती नज़र आती है जिसका न तो हमसे मुतालबा किया गया है और ना ही वो हमारा मकसूद है। हम अपनी माशरती ज़िंदगी का जायज़ा ले तो हमें मालूम होगा कि हम में से हर शख्स किसी न किसी की मोहब्बत में गिरफ़्तार और उसी के मोहब्बत में वो अपने आप को गिरफ़्तार नज़र आता है। और अक्सर लोगों की मोहब्बत ऐसी होती है जो इस दुनियाए फ़ानी तक ही सिमट कर रह जाने वाली है। बसा औक़ात अपनी पूरी ज़िंदगी को ऐसी चीज़ की तलब व जुस्तजू में लगा देते हैं जिससे सही मानों में हमें कोई फ़ायदा हासिल ही नहीं होता, जबकि दुनियावी फ़ायदा हकीकत में दीनी फ़ायदे की आमेज़िश के बग़ैर बेकार है। हज़रात मोहतरम, जब हमारी तख्लीक इसी वादिये इश्क में फ़ना होने के लिए की गई है तो हम क्यों ना उनकी तरफ मुतवज्जे हो जिनसे दीन और आखिरत सब कुछ संवर जाए, ये दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए, और वो है शेख कामिल। इसलिए कि वही ऐसी हस्ती है जो लोगों को सही रास्ता दिखाने और अपने रब से मिलाने और इस आलम फ़ानी में भेजे गए हैं। उनका जो मकसद हयात है वो लोगों की रहनुमाई है, जिसके लिए खालिक कायनात अज़्ज़ वजल उन्हें इस दुनिया में मुंतखब और उनको भेजता है। हज़रात मोहतरम, जो अपनी एक नज़र से लोगों की दुनिया और आखिरत दोनों ही सवार देते हैं, लोगों को हक़ की मार्फत और इबादत का तरीक़ा सिखाते हैं, और जो हस्ती लोगों को उनकी तख्लीक के मकासिद से आगाह करा दे, हक़ की इबादत का सलीका बताए और हक़ तक रसाई कराए, उसकी छत्र छाया में जाना और उसकी सोहबत से फ़ायदा लेना हर एक तालिबे हक़ पर लाजिम व ज़रूरी है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ़ इसलिए पैदा किया
کہ وہ میری عبادت کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیعبدون کی تفسیر لیعرفون سے کی، جس کا مطلب یہ کہ میں نے انسان و جنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری معرفت یعنی اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرے۔ حضرات محترم، شیخ جو ہے، شیخ ہی عبادت کا سلیقہ اور معرفت کا طریقہ بتاتے ہیں، جس کے بغیر رب حقیقی تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اب جو بھی اپنے مقصد حیات تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کے دل میں شیخ کی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ شیخ کی محبت کے بعد ہی وہ ان کی فیوز و برکات سے مالا مال ہو کر اپنی تخلیق کے مقصد کو حاصل کر پائے گا۔ حضرات محترم، اب کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھے گا کہ محبت شیخ کا مفہوم کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں محبت کو سمجھنا ہوگا کہ اس کے بعد ہمیں یہ بات بخوبی سمجھ میں آئے گی کہ شیخ سے محبت کرنے کا آخر کیا مطلب ہے۔ حضرات محترم، حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ میلان طبع کو محبت قرار دیتے ہیں، یعنی جس طرف یعنی طبیعت کے میلان کو محبت کہتے ہیں، لیکن محبت ایک ایسا لفظ ہے جس کے صحیح مفہوم کو الفاظ کے ذریعے نہیں سمجھایا جا سکتا، کیونکہ محبت ایک کیفیت کا نام ہے اور کیفیت کو الفاظ کے سانچے میں ڈھال کر سمجھانا بہت مشکل ہے۔ ہاں، محبت کے مفہوم کو اس کے تقاضوں اور محبتوں کے احوال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ انسان جس سے بھی محبت کرتا ہے اس کو خوش کرنے اور اسے راضی رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ محب کو محبوب کا حکم بجا لانے اور اس کی اطاعت میں جو مزہ ملتا ہے وہ اس راہ کے سالکوں پر مخفی نہیں ہے کہ آخر کتنا مزہ ملتا ہے محبوب کی باتوں کو ماننے میں۔ محب اپنی پوری زندگی محبوب کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں گزارنا پسند کرتا ہے، اور محبوب کو راضی رکھنے کے لیے اگر اسے تن من دھن سب قربان کرنا پڑے تو اس پر بھی وہ بلا تأمل عمل پیرا ہو جاتا ہے، بلا تأمل اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے اور ذرہ برابر کچھ نہیں سوچتا۔ پس معلوم ہوا کہ محبت شیخ کا معنی یہ ہے کہ انسان خود کو اپنے شیخ کے حوالے کر دے، اپنی نفسانی خواہشات کو مٹا کر خود کو شیخ کا غلام بنا لے۔ حاصل یہ کہ خود کو بھول جائے اور شیخ کی رضا کو ہی اپنا مقصد حیات بنا لے، کیونکہ شیخ کی رضا میں خدا کی رضا ہے۔ اسی مفہوم کو ادا کرتے ہوئے حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی صفوی ادام اللہ ظلہ علینا نغمات الاسرار میں فرماتے ہیں کہ در حقیقت وہ ہے مقبول خدا جو دل و جاں سے ہو بندہ شیخ کا۔ حضرات محترم، اس کے علاوہ متعدد آیات سے بھی شیخ کی محبت کی اہمیت اور اس کی ضرورت کا پتہ چلتا ہے۔ خدائے وحدہ لا شریک اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کا کوئی وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ تلاش کرو۔ حضرات محترم، مذکورہ آیات میں خدائے وحدہ لا شریک اپنے بندوں کو ڈرنے اور تقوی شعار ہونے کا حکم دیا اور فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور اس کی جانب وسیلہ تلاش کرو۔ حضرات محترم، ایسی کی جستجو کرو جو اس تک پہنچانے والا ہو۔ شیخ کامل انہی صادقین میں سے ہوتے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے رہنے کا حکم دیا ہے۔ شیخ کامل ان وسیلوں میں سے ہیں جو اللہ تک رسائی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ایمان لانے کے بعد تقوی کے لیے صلحاء اور مشائخ کی صحبت ضروری ہے۔ صحبت شیخ کے بغیر عالم کا علم اور اس کی عبادت جو ہے وہ پھل کے چھلکے کی حیثیت رکھتا ہے، اور علم کے باوجود کچھ کمی رہ جاتی ہے جو بغیر شیخ کے پوری نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جو علماء ربانی ہوا کرتے ہیں وہ اپنی زندگی کے کچھ لمحات کو کسی نہ کسی شیخ کی صحبت میں ضرور گزارتے ہیں، جیسا کہ امام اعظم کے تعلق سے ان کا یہ قول مشہور ہے کہ نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا اگر وہ جعفر صادق کی صحبت میں نہ گیا ہوتا 2 سال کے لیے۔ حضرات محترم، علماء حق کے احوال سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ محبت شیخ وہ اہم ذریعہ ہے جس سے بندہ اپنے مقصد حیات اور مقصد تک
رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو علم سے مستفید ہونا ہے، لذت شہوات دنیاوی سے الگ ہونا ہے اور دنیا کے فریبوں سے بچ کر حقیقت میں گم ہونا ہے تو شیخ کامل کی چوکھٹ پر سر رکھے اور اس سے معرفت الہی کی بھیک مانگے، کیونکہ شیخ کامل ہی انسان کو اس دنیا میں رہ کر دنیا سے بے نیاز ہونے کا سلیقہ دیتا ہے اور دنیا میں خدا کے لیے جینے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اب اگر ہمیں دنیا کی آزمائش میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے خدا تک پہنچنا ہے تو ہمیں بھی کسی ایسے خدا رسیدہ کی تلاش و جستجو کرنی پڑے گی جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر سیدھے راستے پر چلائے اور ہمیں ہمارے مقصود تک پہنچا دے، کیونکہ مکمل طور پر دین کو سمجھنے، احکام شرع پر عمل کرنے، دین میں اخلاص کے لیے اور خدا تک رسائی کے لیے اور اپنا مقصد حیات پانے کے لیے محبت شیخ کا ہونا بہت ضروری ہے کہ شیخ کے بغیر ہم اپنے مقصد حیات تک کبھی نہیں پہنچ سکتے اور مکمل طور پر دین پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ اس دنیا میں شیطان ہم پر ایسے طریقوں سے حملہ کرتا ہے کہ ہم پہچان بھی نہیں پاتے، جیسے کہ کبر، حسد، طمع، بغض، غلبہ شہوت وغیرہ ایسے بے چوک ہتھیار ہے جن سے بچنے کے لیے ہمیں شیخ کی ضرورت ہے، اور کیونکہ اس کی محبت یعنی شیخ کی محبت کے بغیر شیطان کے حملے سے بچنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ اسی مفہوم کو نغمات الاسرار فی مقامات الابرار میں حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی ادام اللہ ظلہ علیہ نے فرمایا کہ شرع و دین بے پیر راہ پر خطر الحذر اے مرد نادا الحذر، جس کا کوئی مرشد و رہبر نہیں اس کا رہبر نفس و شیطان بالیقین۔ بس دعا ہے کہ خالق کائنات ہمارے دلوں میں شیخ کی محبت ڈال کر اپنی معرفت ادا کرے اور ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرنے والا بنائے۔ حضرات محترم، ہم سبھی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کسی نہ کسی شیخ کامل کا دامن پکڑیں، اور اگر آپ اتر پردیش یا کہیں پہ بھی آپ رہنے والے ہیں تو میں آپ کو ایک شیخ سجیسٹ کر سکتا ہوں کہ ایک ایسے اللہ والے جن سے میں خود بیت ہوں، جن سے میں خود مرید ہوں، جو میرے شیخ ہیں حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی ادام اللہ ظلہ علیہ، جو کہ پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام انجام دے رہے ہیں، اور وہ صوفی مشرف اور سنت نبوی کے مطابق جس پر صحابہ، تابعین، تبع تابعین سبھی لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا، انہی کے مطابق حضور داعی اسلام وہ کام انجام دے رہے ہیں، جو کہ انڈیا کے اتر پردیش اور اتر پردیش کے کوشمبی ضلع اور سید سراوا میں ان کی خانقاہ عارفیہ ہے، وہیں پر وہ دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیتے ہیں۔ جس کو بھی ان کا دامن پکڑنا ہے، اپنے خانے دل کو منور و مجلہ کرنا ہے، وہاں پر تشریف لائے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔